شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کے النوع الحادی عشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 6 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 7۔ ہم لوگ افعال مقاربہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور افعال مقاربہ کے بارے میں میں نے آپ کو ابھی جو ہے پہلا جو 4 ہوتے ہیں نا، تو ان میں سے پہلا جو ہے وہ میں نے عصا کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا، اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ جو ہے یہ متصرف بھی ہے، غیر متصرف بھی ہے۔ متصرف اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مطلب یہ کہ اس سے جو ہے اس کے آگے تائے تانیث ساکنہ جو ہے وہ لگتی ہے، تو اس اعتبار سے متصرف ہے۔ اور اگر غیر متصرف دیکھا جائے تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس سے مضارع، اس میں فاعل، اس میں مفعول امر اور نہی کے جو مطلب گردانے اور جو صیغے آتے ہیں نا، وہ نہیں بنتے اس سے۔ تو آج کی جو عبارت ہے وہ یہی ہے کہ اذ لا یشتق منہ مضارع و اسم فاعل و مفعول و امر و نہی، یعنی اس سے جو ہے وہ مشتق نہیں ہوتے مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، امر اور فعل امر اور فعل نہی، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ہوتے اس سے نا۔ اچھا، اب جو ہے ہم لوگ جو ہے از جو ہے نا اس کی ترکیب کرنے لگے، تو از جو ہے یہ تو برائے تعلیل کر دینا، کیونکہ کے معنی میں آ رہا ہے، کیونکہ اس سے نہیں ہوتے مشتق، اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو لا یشتق ہے نا، یہ لا یشتق یہ ہو جائے گا صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت منفی مجہول، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، یہ فعل مضارع منفی جو ہے وہ مجہول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد من جو ہے وہ حرف جر ہو جائے گا، اور ہو ضمیر جو ہے نا وہ مجرور ہو جائے گی، اور جار اپنے مجرور سے مل کر کیونکہ کسی نہ کسی کے متعلق تو ہوتا ہے، تو اب ہم لوگ اس کو کیا کر دیں گے، یشتق فعل کے متعلق کر دیں گے، تو یہ یشتق فعل کا ظرف لفظ بن جائے گا۔ اور پھر یہ مضارع، یہ کیا ہے، یہ مضارع یہ ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے، ویسے مضارع مراد ہے، اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ فعل مضارع۔ تو اب ہم لوگ کہہ دیں گے مضارع صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اسم ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع وصوع موصوف محذوف فعل، یعنی اس سے پہلے ہم نے فعل موصوف کو محذوف مان لیا ہے، وہ راجع وصوع موصوف محذوف فعل، اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا موصوف محذوف فعل کی صفت، ٹھیک ہے نا۔ پھر فعل موصوف محذوف اپنی اس صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اب یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ لیکن چونکہ آگے ایک اور معطوف علیہ کی کہانی چلے گی، تو اسی وجہ سے ہم لوگ اس کو معطوف علیہ اول ہم کہہ دیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آگے ہمارے اعراب جو ہے نا وہ کچھ چینج ہو رہے تھے، تو اسی وجہ سے ہم نے جو ہے مضارع جو ہے یہ فعل ہے، اور امر جو ہے یہ بھی فعل ہے، نہی جو ہے یہ بھی فعل ہے، تو لہٰذا اب ہم نے جو ہے وہ اس کا طریقہ یوں ہی رکھا کہ مضارع کا تعلق جو ہے معطوف علیہ ہونے کا جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے ہم نے امر اور نہی سے جو ہے نا وہ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بیچ میں ایک اور معطوف علیہ آ رہا تھا، اور اس کا تعلق اسم سے ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول سے، تو لہٰذا ہم نے اس کو ایک علیحدہ نام دے کر بیچ کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ فعل موصوف محذوف اور مضارع صفت موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر ہم یہاں پر بنائیں گے معطوف علیہ، اور اسی وجہ سے ہم لوگ معطوف علیہ اول کی قید لگا رہے ہیں، کیونکہ ابھی ایک اور معطوف علیہ کی کہانی چلے گی، اور وہ کہانی کیا، آگے چلتے ہیں۔ واو حرف عطف آگے والا، پھر اس ما، یہ جو اس ما ہے نا یہ ہے مضاف، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اپنا جو ہے نا اسمانی تھا، تو اس کا جو ہے نا یہ نون جو ہے وہ حذف کر دیا، کیونکہ یہ آگے کے لیے مضاف بن رہا ہے، اور مضاف جب آتا ہے تو آپ جب کوئی چیز مضاف ہوتی ہے تو تثنیہ اور جمع کا نون جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا وہ گرا دیتے ہیں، تو ہم یہاں پہ اسمانی سے اسما کر دیا، ہم نے اسما کو مضاف بنا دیا، پھر فاعلین کو ہم بنا دیتے مضاف الیہ، لیکن آگے ایک حرف عطف آ رہا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے،
اب ہم اس کو ایسا کریں گے، فاعلین کو پہلے ہم بنائیں گے معطوف علیہ، اب اس کا نام رکھیں گے ہم لوگ معطوف علیہ ثانی، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے مفعولین سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کو پورا کا پورا پیک کر کے ہم لوگ جو ہے پیچھے معطوف علیہ سے تعلق جوڑیں گے، لیکن ابھی یہاں تک کی جو بات کریں وہ یہ ہے کہ اسم مضاف ہے اور فاعلین جو ہے مضاف الیہ نہیں ہے ابھی فی الحال۔ ابھی اس کو ہم نے بنا دیا معطوف علیہ، اور معطوف علیہ پہلے بھی بنا چکے تھے تو زیادہ گھپلا ہو جاتا، تو ہم لوگوں نے ایسا کیا، مطلب گڑبڑ ہو جاتی ہے نا۔ تو معطوف علیہ جو ہے نا ہم نے پہلے والا جو ہے نا وہ اس کو معطوف علیہ اول کا نام دیا، اور اس کو معطوف علیہ ثانی کا ہم نے نام دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فاعلین کو ہم نے کہا کہ یہ معطوف علیہ ثانی، اور پھر واو حرف عطف، پھر مفعولین معطوف، پھر معطوف علیہ ثانی اپنے معطوف سے مل کر یہ کیا بن گیا، اسم مضاف کا مضاف الیہ، پھر اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا اب پیچھے والے معطوف علیہ کے لیے معطوف اول، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے واو، پھر حرف عطف، پھر امرن، پھر معطوف ہے نا، اور یہ معطوف ثانی، پھر واو حرف عطف، پھر نہیون، یعنی یہاں پہ مراد فعل امر ہے، اور نہیون سے مراد فعل نہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس سے مضارع کی، اس میں فاعل کی، اس میں مفعول کی، اور امر کی اور نہی کی گردان جو ہے وہ نہیں آتی، یہی تو ہمارا مدعا ہے۔ تو اب ہم لوگ کیا کہیں گے، امرن معطوف، ٹھیک ہے، نہیون بھی معطوف، پھر یہ اپنا فعل مضارع جس کو ہم معطوف علیہ اول کہہ کر آگے تھے، اب وہ معطوف علیہ اول کہہ کر آگے تھے، تو معطوف علیہ اول اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا یشتقو، کیونکہ یہ فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول کے بعد ہم لوگ نائب الفاعل نکالتے ہیں، نہ کہ فاعل، ہے نا۔ تو اب ہم لوگ اس کو بنا دیں گے نائب الفاعل یشتقو فعل کا۔ پھر یشتقو فعل، لا یشتقو فعل اپنے جو ہے نائب الفاعل اور منہو اس کا ظرف لفظ بنا تھا، اور اپنے ظرف لفظ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے یہ النوع الحادی عشر کا پارٹ نمبر 7 جو تھوڑا پیچیدہ تھا، لیکن الحمدللہ جو ہے وہ کر لیا ہم نے، اور مجھے امید ہے کافی حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا، یہ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔